بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان شکایت لے کر حاضر ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا۔ میرے ہمسائے کا کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنے کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کے کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی، لیکن میرے ہمسائے نے مجھ سے بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار دو عالم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلایا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اس نوجوان کی شکایت سنائی، جس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر دہرایا۔ کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی لے لو اور تمہیں جنت میں ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا، جس کے سائے میں گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی، جس کو سن کر مجلس میں موجود تمام صحابہ کرام دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے، ایسا آدمی جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو، کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں چلا جائے گا؟ مگر اس آدمی نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت کا وہ درخت مجھ کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، وہ درخت ضرور ملے گا۔ وہ صحابی اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھو، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً کہا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا آدمی ہے جو ابو درداء کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا، اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور ہی سے نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کے اعلیٰ اقسام کے کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرنا چاہو گے؟ آدمی نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے 600 کھجوروں کا باغ مل جائے؟ معاملہ ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہو کر آپ علیہ السلام نے بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، ابو درداء، اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جو کرم میں بے مثال ہیں، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اے ابو درداء، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی اس
کس قدر تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ اے کاش وہ ابو دہدا ہوتا۔ ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، آپ نے کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ تو یہ ابو دہدا نے جواب دیا، اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ صحابہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، دہدا نے تو نے تو منافع کا سودا کیا ہے۔ چلے آتے